بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی اپنے میڈیا فوکس چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جیسے میں آپ کو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو سبسکرائب کریں مہربانی کر کے، اور اگر پسند آ جائے تو اس کو لائک بھی کریں اور ان کو شیئر کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ناظرین، یہ جو جیسے جیسے الیکشن کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے تھوڑی بہت آہستہ آہستہ موومنٹس بڑھتی جا رہی ہیں انتخابات کے لیے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس صاحب نے، جج صاحب نے جو الیکشن کو اور آروز کے لیے کچھ کنٹراورسی پیدا کی تھی، تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، جو سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ نے، اس کو کالعدم قرار دے کے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے اور اپنے وقت پہ ہوں گے، اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ناظرین سپریم کورٹ کا۔ ابھی خدا نہ خواستہ کوئی مارشل آ یا کوئی فوجی کو نہ آ جائے، اللہ نہ کرے، ورنہ تو الیکشن اب تو ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اپنے لارجر بینچ کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جب 8 تاریخ کا اعلان ہوا تو اس کے دن انہوں نے حکم دیا الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن والوں کو، کہ آپ پروگرام ظاہر کریں اور باقاعدہ شیڈول جاری کریں، اور رات کو ہی شیڈول جاری ہو گیا اور سارے چیزیں جو ہیں کلیئر ہو گئیں، اور الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پہ اعتراضات تھے، کافی حد تک ان کو مسترد کر دیا گیا، اور اب ایک وہ صورتحال ہے کہ آدمی ہر کوئی یہ چاہتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے اب میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کروں، کوئی ایسے کام کروں یا ایسی ایگریمنٹس کروں، کولیشن کروں کچھ پارٹیز سے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ناظرین، بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو میجارٹی جو ہے، اکثریتی پارٹی نہیں ہوگی، ان کو ضرور کسی نہ کسی پارٹی کا سہارا لینا پڑے گا، چاہے وہ نواز لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ لیکن پی ٹی آئی کا تو ابھی فی الحال جو نام ہم اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کی پوری قیادت تقریباً بھاگی ہوئی ہے یا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے ان کو اپنے گرفت میں کیا ہے کے پی کے میں، اور جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان نے ان کو پنجاب میں اپنے لیے پارٹی میں شامل کیا ہے۔ آصف زرداری بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے تھے، انہوں نے جا کے کوئٹہ میں پڑاؤ ڈالا تھا 2-3 دن، اور جو بھی باپ پارٹی کی جو قیادت تھی ان کا کافی حصہ اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ باپ پارٹی میں بھی تفرقات، ان میں بھی آپس میں ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی کس پارٹی کے پیچھے ہے، کوئی کس پارٹی کے پیچھے ہے۔ اور اس کی تازہ مثال یہ دیکھیں آپ ناظرین، سرفراز بگٹی جو نگران وزیر داخلہ تھا، اس نے پیپلز پارٹی میں جانے کا اعلان کر دیا۔ قدوس بزنجو صاحب اور ان کے ساتھ اور کئی ساتھی تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب کی صورتحال، سب کے آنکھیں پنجاب میں لگی ہوئی ہیں ناظرین کہ پنجاب میں کیا ہوگا۔ پنجاب میں جو تجزیہ کار جو ہیں ہمارے سینئر ریسپیکٹڈ، ان کے تجزیے کے مطابق لاہور میں جو صورتحال ہے وہ بڑی گو بگو کی ہے، اور 14 سیٹوں میں یا جتنی بھی سیٹیں ہیں اس میں 8 سیٹیں نواز شریف جیت سکتا ہے، نواز لیگ جیت سکتی ہے۔ اور اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو یوتھ جو ہے، جو پی ٹی آئی کی ہے، جو عمران خان کو پسند کرتی ہے، ان کے مطابق وہ پھر ان کے لیے، نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ شہروں میں خاص کر کے شہروں کی جو صورتحال ہے اس میں نواز لیگ کو ہو سکتا ہے کہ یوتھ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بڑا ٹف ٹائم دے، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی سیٹوں کے لیے کچھ مسئلہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ استحکام پارٹی جو ہے جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور ان کے ساتھ کچھ مل ملا جائیں۔ تو ناظرین، ایک گو بگو کی صورتحال ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کھیل دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے اور ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ جو پی ٹی آئی نے جو بھی حال ہی میں ورچوئل جلسہ کیا، جس کے مطابق ان کا جو پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ 3 ملین سے زیادہ، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، کوئی کہتے ہیں، وہ دوسرا ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ لوگوں نے ہمارا انٹرنیٹ پہ جلسہ دیکھا۔ اب آپ دعوے تو بھلی بہت زیادہ کر لیں،
لیکن اصل چیز تب ظاہر ہوگی جب عوام کے پاس آئیں گے، عوام دیکھے گی۔ عوام جو ہے موجودہ حکومت سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، تجزیہ کروں کا، کہ کافی حد تک خوش ہے، کیونکہ تھوڑا بہت استحکام آیا ہے معیشت میں۔ کچھ پیٹرول بھی کم ہوئے ہیں، کچھ سواریوں ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہوئے ہیں، کچھ کموڈٹیز کی جو روزمرہ کی چیزیں اس میں بھی تھوڑی بہت کمی آئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں عوام چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی پارٹی ہو جو ہمارے لیے معاشی مسائل کا ہم شکار نہ ہوں، وہ حل کرے، اور جو بے روزگاری ہے وہ حل کرے، اس کو ختم کرے۔ ناظرین، دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی جمہوریت تو ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، جمہوریت ہے تو ہماری پہچان ہے۔ سینئر جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جو جمہوریت کی قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین کہ جو بھی پارٹی ہمارے ہاں حکومت میں آئی ہے، انہوں نے کئی نہ کئی غبن کیے، کرپشن کیے، اور اس کے بعد دوسری پارٹی جو ہے ان پہ الزام لگاتی ہے۔ پھر جب دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے، وہی اسی لائن پہ ڈگر پہ چلتی ہے، پھر جو ہارنے والی پارٹی ہے وہ اس پہ الزامات لگاتے ہیں۔ پی ٹی آئی پہ کیا کیا الزامات نہیں لگے، الزامات تھے، مبینہ الزامات لگے۔ پھر وہ کئی الزامات تو ایسے تھے جن کے کنکریٹ پروف تھے، جو انہوں نے 190 بلین کا جو خرد برد تھا، جو وہ کیس جو ابھی تک چل رہا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی بشرا بی بی پہ الزامات لگے، فرح گوگی پہ لگے، اس کے علاوہ جو ان کی ٹیم تھی سب ان پہ لگے، زلفی بخاری پہ لگے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی آیا اس نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو خوار کیا، پاکستان کے لیے میرے منہ میں خاک کے بہت حد تک اس کو ذلیل ہم ہو گئے اپنے کرداروں کی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا بھی دیکھتی ہے، ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو بھی جمہوری حکومت آئے گی وہ کوئی نہ کوئی کرپشن کرے گی، جو ہم پیسے دیں گے وہ کوئی ایسے پروجیکٹس میں لگ جائیں گے جن کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی پارٹی الیکشن میں آئے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو دے، ایسا منشور دے تاکہ وہ اپنا کام صحیح نمونے کر سکے، عوام کو ان پہ اعتماد ہو۔ کل کے لوگ جو ایک پارٹی میں وہ چپ کر کے پھر دوسری پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ سرفراز بھگٹی صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے، پوری باب پارٹی نے جو بڑے بڑے لوگ تھے، عبد المالک صاحب تھے یا ڈاکٹر کمال صاحب تھے، جو دونوں فارمر چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، وہ نواز لیگ میں چلے گئے۔ تو یہ تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہوا، کوئی اصول نہیں ہوا۔ ہر پارٹی تنگ و دور میں لگی ہوئی ہے۔ کچھ سینئر تجزیہ کاروں کے مطابق وہی پارٹی جیتے گی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ابھی سب کو کھلا رستہ دے دیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، آخر وہ سپورٹ ان کو کریں گے جو میرے خیال کے مطابق جو ملک کے لیے کوئی قابل قبول حل دے، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں بھی مانے اور پھر وہ حکومت کرے اور انٹرنیشنلی وہ پاکستان کا نام روشن کرے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھلے یہ اسد زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یہ کئی لوگوں سے ملیں، جوڑ توڑ کریں، اپنے لیے کچھ کریں، لیکن آخر میں کام وہ کریں جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے۔